السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا راجہ صاحب، آج جو ہے ایک بہت ہی کامن ایشو ہے ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص ٹیکسلا میں. ایک جگہ پہ سوال ہوا تھا، ایک انٹرنیشنل قسم کے ایک پروگرام میں، نیلام گھر میں، جس کو طارق عزیز صاحب کا پروگرام تھا. اس میں سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کا کون سا شہر ہے جو سودی نظام، سود کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور ہے. تو مجھے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ٹیکسلا کا نام آیا تھا. تو ابھی بھی درجنوں بیسیوں ایسے کیسز ہیں ہمارے علم میں. اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے کیسز پہ کام کر چکے ہیں سود کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس کے کافی اچھے رزلٹ بھی آئے ہیں. آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہے جو کسی نہ کسی طرح کسی سودی شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام کو سن کر نہ صرف ان کو حوصلہ ملے گا، بلکہ وہ ہم سے جب رابطہ کریں گے تو ان کو قانونی جو ہے معاونت وہ بھی ملے گی. تو سر، سود کے بارے میں آج ہمارا پروگرام ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو مفید گفتگو ہے وہ دیکھنے سننے والوں تک پہنچے اور وہ اس سے پھر ان کو فائدہ حاصل ہو. تو پہلے تو ہے کہ سود کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے، سود کے بارے میں جو ہمارا مذہب اسلام ہے وہ کیا کہتا ہے. تھوڑی سی اس بارے میں تشریح کریں، اور پھر یہ کہ وہ اگر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے سود کے کسی مسئلے میں تو وہ کس طرح اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے، کس طرح اس کو اس چیز سے چھڑایا جا سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. اور آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ بھی ہے، اور اسلام نے اس پہ بڑا واضح جو ہے نا وہ چیزیں سیٹلڈ ہیں کہ سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے. تو اسی طرح ہمارے عدالتوں کے فیصلے آئے دن جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. سپریم کورٹ نے PLD 2000 سپریم کورٹ پیج اس کا 225 سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے کہ سود کے عوض منافع وصول کرنا حرام ہے، اور چاہے وہ آپ بینک سے ہی کیوں نہ وصول کریں. تو بڑا واضح فیصلہ اس پہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ سود جو ہے نا وہ کسی بھی شیپ میں ہوگا تو وہ حرام ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ سود کا کام کرتے ہیں، ایک تو یہ اس لا کی وائلیشن کر رہے ہیں، اسلامک لا کی وائلیشن کر رہے ہیں. پھر جو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ جات ہیں ان کی وائلیشن ہے، اور اس پہ قانون بڑا واضح ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس میں لوگ جو بھی افیکٹی ہیں وہ اپروچ کر سکتے ہیں، اور جو سود خور ہیں ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن کے لیے ہمارے پاس فورم موجود ہیں، ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ان لوگوں کی وہاں سے ریلیف ان کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں فیصلہ پھر سپریم کورٹ کا آپ کو بتاتا ہوں. PLD 2000 سپریم کورٹ پیج 225. ایک اور چیز ہے، بڑی دو کنڈیشنز میں آج کل سود کا کام مزید ہو رہا ہے، اور اب ہمارے قرآن میں متعدد دفعہ اس کا ذکر بھی ہے کہ اس سود لینے اور دینے والے کے لیے جو آخری درجے کی سزا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے مترادف ہے. اب سود کی کچھ شکلیں چینج ہو گئی ہیں، جیسے یہاں پہ مختلف کمپنیز ہیں ٹیکسلا کے اندر جو الیکٹرانکس، موبائل اور اس ٹائپ کی چیزیں ایک ساتھ پہ دینے کے بعد اس کے اوپر سود لیتی ہیں. پھر آج کل ایک اور نئی کنڈیشن شروع ہو گئی گاڑیوں والی. گاڑی اگر مثال کے طور پر مارکیٹ میں انہوں نے 5 لاکھ کی خریدی ہے، 5 لاکھ کی خریدی ہے، تو وہی گاڑی 9 لاکھ 10 لاکھ روپے میں سیل کریں گے سود کی مد میں ایک ساتھ بنا کر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ کیسے اس کو مینیج کیا سکتا ہے، اور واقعی یہ حرام اصول میں؟ جی اس میں بڑی چیزیں دیکھیں. ابھی آپ نے خود جو ہے نا قرآن پاک کا حوالہ دیا، تو جو قرآن پاک ہے بیسیکلی وہ آپ کا تو لا جو ہے نا آپ کا وہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ تو جو دنیا کے لا ہیں یہ تو اس کے بعد ہیں قانون. قرآن پاک نے واضح طور پہ جب سود کو حرام اسی لیے کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس سے منافع کما رہے ہیں چیزوں سے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام قرار دیا ہے کہ آپ نے سود کا کام نہیں کرنا.
ابھی اس میں اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو وہ آپ کو کافی چیزیں ملیں گی کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے. سیکنڈ، یہ مختلف شیپ میں جو لوگ یہ سود کا کام کر رہے ہیں، جیسے گاڑیوں میں یہ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ سپریم کورٹ کی جو میں نے ججمنٹ آپ کو دی ہے تو اس میں یہ ڈائریکٹلی وائلیشن آف لا ہے. تو جو افیکٹی لوگ ہیں جب تک وہ آئیں گے نہیں، کسی جو مقامی کوئی بھی ان کا وکیل موجود ہے وہاں پہ اس کے پاس چلے جائیں، یا کوئی کمپلین جب تک نہیں کریں گے تو وہ تو اسی طرح پستے رہیں گے. ان کو اس نظام کے خلاف جو ہے نا کھڑا ہونا پڑے گا، اور جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں وہ بڑے واضح ہیں، سود کے اوپر بڑے واضح ہیں. اور یہ لوگ جب آئیں گے وکلا کے پاس آئیں گے، اپنے کیس کو پرسیو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف ملے گا. اچھا راجیش صاحب، یہ اس میں اگر کسی بندے پر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ سود کا کام کر رہا ہے تو قانون اس کو میکسیمم کیا اس کی سزا ہے، اور وہ کس طریقے سے اس کو اس چیز سے یعنی سودی کام سے باز رکھنے میں قانون کتنی ہیلپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر جو پنشمنٹ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ 2007 یہ جو ہے نا اس وقت گورنمنٹ نے پاس کیا، تو اس کی سیکشن 345 جو ہے یہ سود کے اوپر جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کسی کو رقم سود پر دینا اور سود کا کاروبار کرنا سنگین جرم ہے، اور اس کی سزا کم از کم 10 سال قید ہے. اسکرین کے نیچے ہمارے جو رابطہ نمبر ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی دوست، کوئی بھی پاکستانی شہری جس تک ہمارا یہ میسج پہنچ رہا ہے، وہ اگر کسی طرح بھی سود کے کسی کام میں پھنسا ہوا ہے تو وہ ان نمبرز پہ رابطہ کرے. انشاءاللہ اس کو بھرپور جو ہے قانونی معاونت حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس سودی نظام سے چھٹکارا دلایا جا سکے. تو کیا میسج عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، میرا عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ڈائریکٹلی قرآن پاک کی وائلیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ سود لینے دینے والا دونوں جو ہے نا ان کے اوپر پنشمنٹ کا اناؤنس کیا ہوا ہے. تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کی اللہ کے ساتھ جنگ ہو. تو سیدھے سیدھے چلیں، سیدھا سیدھا قانون ہے. تو آپ اس قانون سے سود والے کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں ان کو آپ مقامی جو پولیس اسٹیشن ہے، مقامی عدالت ہے، کورٹس ہیں، وہاں پہ ان کو ہائی لائٹ کریں، ایپلیکیشن دیں. ان لوگوں کو ہائی لائٹ آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ راجہ صاحب. اپنے اگلے پروگرام میں کسی اور اچھے مفید ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے راجہ خلجی کو، ہمارے جو دیگر دوسرے دو ہوسٹ ہیں عمران مانی ان کو، اور کیسر علی راجہ صاحب کو جو معروف قانون دان ہیں ان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.